الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا ہے، اور اس حکم کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، 16 یا 17 مہینے اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، یعنی شام میں جو قبلہ اول ہے اس کی طرف رخ کر کے آپ نمازیں ادا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ شدید خواہش تھی کہ اللہ رب العزت دوبارہ سے بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیں، اور اللہ رب العزت سے امید بھی تھی کہ اللہ رب العزت اس حکم کو دوبارہ تبدیل فرما دیں گے، اور اس امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام اور وحی کے انتظار میں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کیا، اور اللہ رب العزت نے دوبارہ یہ حکم دیا کہ اب بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے مسلمانوں کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو اس تحویل قبلہ کا حکم دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر جب یہ حکم نازل ہوا تو کفار بالخصوص یہود کی طرف سے بڑے اعتراضات مسلمانوں پر کیے گئے کہ دیکھیں جی یہ کیسا دین ہے جو کبھی حکم دیتا ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، کبھی حکم دیتا ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو یہ کیسا دین ہے؟ اگر یہ اللہ کا ہی دین ہوتا تو یہ حکم پہلے سے اللہ کو معلوم تھے، تو پہلے ہی اللہ رب العزت کو ایک حکم دے دینا چاہیے تھا۔ اس طرح کے دیگر اعتراضات یہودیوں کی طرف سے سامنے آئے، تو اللہ رب العزت نے اس دوسرے پارے کے جو پہلے 2 رکوع ہیں ان میں اسی تحویل قبلہ اور اس کے متعلق جو مختلف قسم کے بیجا اعتراضات تھے ان اعتراضات کا جواب دیا، اور یہ فرمایا کہ کسی جہت کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے کہ فلاں جہت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اصل اہمیت اللہ کے حکم کو حاصل ہے۔ اگر اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو اسی بیت المقدس کو اللہ کے حکم کی وجہ سے اہمیت حاصل ہو جائے گی، اور اگر اللہ رب العزت یہ حکم دیتے ہیں کہ کعبہ کی طرف رخ کرو تو اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کعبہ کو اہمیت حاصل ہو جائے گی، اور اس سمت میں رخ کر کے نماز پڑھنا اسے اہمیت حاصل ہوگی، اسی کو فضیلت حاصل ہوگی۔ تو بجائے خود فی نفس ہی کسی طرف، کسی سمت میں اور کسی علاقے میں اللہ رب العزت نے کوئی خصوصیت نہیں رکھی ہے۔ تو پہلے 2 رکوع میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے۔ پھر تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے شہداء کی حیات کو بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں لڑائی کرتے ہوئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ پھر تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے صفا مروہ کا ذکر فرمایا کہ صفا مروہ کی سعی کرنا ٹھیک ہے، چونکہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے وہاں پر 2 بڑے بت رکھے ہوتے تھے، تو جب مسلمانوں کو حکم دیا گیا تو مسلمانوں کو یہ کھٹکا رہنے لگا کہ کیا صفا مروہ کی سعی ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بالکل صفا مروہ کی سعی کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس دوسرے پارے کے چوتھے رکوع میں ایک بار پھر اپنی عظمت کے تقریباً 6 دلائل اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ واختلاف اللیل والنہار، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو دن اور رات کا نظام جس نے پیدا کیا۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ بڑی بڑی کشتیاں سمندروں میں چلنے والی، یہ بھی اللہ رب العزت کی عظمت کی ایک نشانی ہے۔ اور وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے اللہ رب العزت نے جو پانی برسایا جس کے ذریعے سے ہر چیز کو اللہ نے حیات بخشی۔ اور وبث فیہا من کل دابہ، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے کئی قسم کے جانوروں کو، چوپاؤں کو اللہ رب العزت نے پھیلا دیا۔ وتصریف الریاح، اور اسی طرح ہواؤں کا چلنا، والسحاب المسخر بین السماء، اور یہ بادلوں کا چلنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی عظمت کی نشانیاں ہیں اور اللہ رب العزت کی توحید کے دلائل ہیں۔ 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کی ترغیب ذکر فرمائی ہے، اور اسی ضمن میں پھر مشرکین نے بہت سی چیزیں اپنی طرف سے حرام کر رکھی تھی اور کچھ چیزیں اپنی طرف سے حلال کر رکھی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس پر سختی سے تردید فرمائی ان کی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حلال اور حرام کے ضابطے اپنی طرف سے متعین کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دے دی انہی کو حلال سمجھو، اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی انہی کو حرام سمجھو، نہ تو اپنی طرف سے کسی حرام کو حلال ٹھہراؤ اور نہ ہی کسی حلال کو حرام ٹھہرانے کی کسی کو اجازت ہے۔ 6 رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ نیکی کا معیار محض مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، بلکہ نیکی کا معیار یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، معیشت میں، معاشرت میں، تجارت میں، کاروبار میں، عدالتوں میں، ہر جگہ پر اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری کی جائے، تو یہی ایک معیار ہے نیکی کا اور تقوی کا۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے قصاص کا حکم ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، البتہ اگر ورثاء معاف کر دیں یا ان کے درمیان صلح ہو جائے تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے 7ویں رکوع میں روزوں کی فرضیت کا حکم ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے ناحق مال کھانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ کسی کا ناحق مال کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے 8ویں رکوع میں قتال کے احکامات ذکر فرمائے ہیں کہ یہ جو اشہر حرم ہیں، ماہ رجب ہے اور ماہ محرم ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ تو ان حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح حالت احرام میں اگر کسی نے احرام باندھا ہے عمرے یا حج کا تو اس حالت میں اگر کسی کو قتال کی ضرورت پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح حرم کے اندر قتال کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو یہ ساری تفصیل اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہے 8ویں رکوع میں۔ پھر رکوع نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے حج اور عمرہ کے احکامات ذکر فرمائے ہیں، اور حج اور عمرہ کے احکامات کے ضمن میں چونکہ مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سی رسمیں اس معاملے میں قائم کر رکھی تھیں، ایجاد کر رکھی تھیں، تو اللہ رب العزت نے مشرکین کے ان رسموں کی تردید فرمائی ہے اور ان کا اللہ رب العزت نے سختی سے رد فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے 10ویں رکوع میں انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کی عظمت کو، فضیلت کو بیان فرمایا ہے اور مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں غرباء پر، مساکین پر، مدارس پر، مساجد پر اپنے حلال مال میں سے وہ ضرور خرچ کریں۔ پھر رکوع نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے شراب اور جوے کے جو نقصانات تھے ان سے آگاہ فرمایا کہ بظاہر تو ان چیزوں میں کچھ فوائد نظر آتے ہیں کہ جو شخص جوا جیت جائے اس کو کچھ مالی نفع حاصل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح شراب سے بسا اوقات انسان کو طبیعت میں اسے مزہ آتا ہے اور اسے لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ جو ان کے بظاہر فائدے نظر آ رہے ہیں اس سے ان کے نقصانات جو ہیں وہ ان سے زیادہ بڑے ہیں، اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے اخلاقی نقصانات بھی ہیں، مالی نقصانات بھی ہیں اور معاشرتی نقصانات بھی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یتیموں کا مال کھانے سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ بلکہ ان کے مال کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے مشرکین سے نکاح کرنے کی ممانعت فرمائی کہ مشرک مردوں سے نہ تو مسلمان عورتیں نکاح کریں اور نہ ہی مسلمان مرد مشرک عورتوں سے نکاح کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایلا جو شریعت کا ایک حکم ہے اس کو بیان فرمایا ہے، اور اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہوگی، اور اگر کسی عورت کا خامن فوت ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہوگی، اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اور 13ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے طلاق اور خلع کے احکامات کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 14ویں رکوع میں رضاعت کا بیان فرمایا ہے، اور ماؤں کو یہ حکم دیا ہے کہ ماؤں کو چاہیے، یہ اولاد کو ان پر حق ہے کہ اولاد کو مائیں دودھ پلائیں، اور آج 1400 سال بعد دنیا جس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بچے کے لیے سب سے مفید دودھ اس کی ماں کا دودھ ہے، سب سے زیادہ اچھی خوراک اس کی ماں کا دودھ ہے، اس کو قرآن کریم نے آج سے 14 صدیاں پہلے بیان فرما دیا تھا کہ بچوں اولاد کے لیے اولاد کا حق ہے والدین پر اور ماؤں پر بالخصوص کے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے رکوع نمبر 15 میں مہر کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ جس عورت کا نکاح ہو تو اس کے مہر کی کیا تفصیل ہے، پہلے سے مہر مقرر ہے نہیں ہے، مقرر ہونے کی صورت میں کیا تفصیل ہوگی، مقرر نہ ہونے کی صورت میں کیا تفصیل ہوگی، تو رکوع نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ پھر رکوع نمبر 16 سے دوسرے پارے کے اختتام تک اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کے 2 واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک واقعہ تو اس قوم کا تھا کہ جن پر طاعون کی وبا پھیلی، اور اس وبا سے وہ بچنے کے لیے انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اسباب کو اختیار کرنا چاہا اور وہاں سے بھاگ گئے اور بھاگ کر اس وبا سے بچنا چاہا، لیکن اس وبا سے بچ نہ سکے اور سب کے سب اس وبا میں مبتلا ہو کر مر گئے۔ اور دوسرا واقعہ حضرت طالوت کا ہے کہ جن کی قیادت میں کچھ تھوڑے سے جو اہل ایمان تھے اس دور کے، انہوں نے کفار کا مقابلہ کیا اور اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو اور لشکر کو انہوں نے شکست دے دی۔ تو یہ 2 واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرما کر مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہا ہے، اہل ایمان کو یہ سمجھایا ہے کہ جب تمہیں اس طرح کے کسی معاملات کا سامنا کرنا پڑے تو استقامت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی ذات ہی سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی اس مشکل سے آسانی فرمائے گی، اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گی، جیسا کہ حضرت طالوت علیہ السلام کے لشکر کو اللہ رب العزت نے قلیل ہونے کے باوجود، تھوڑے ہونے کے باوجود ان کو نجات عطا فرمائی اور کفار پر غلبہ عطا فرمایا۔ اور پھر یہ جو 2 واقعات ہیں، ان واقعات سے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ثابت کیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے اور حق پیغمبر حق رسول ہیں، اس وجہ سے کہ یہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے کئی ہزار سال پہلے گزرے ہیں، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کی خبر دے رہے ہیں قرآن کریم کے ذریعے سے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن بھی سچی کتاب ہے، قرآن بھی برحق کتاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے اور پاک پیغمبر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جو شریعت ہے وہ بھی بالکل حق شریعت ہے۔ تو اس سے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات بھی فرمایا ہے، اور ان دو واقعات پر اللہ رب العزت نے اس دوسرے پارے کا اختتام کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز تیسرے پارے کا جو خلاصہ ہے وہ کل کی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔